ایک مرد ہے جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے، اگر کسی دعوت یا ولیمے میں وہ آدمی بھی آیا ہوا ہو تو ہم اس دعوت میں جا سکتے ہیں؟ اس شخص کا تو بائیکاٹ کریں، باقی دعوت جس نے کی ہے اس نے تو نہیں 2 شادیاں کی ہوئی نا 2 بہنوں سے، تو آپ دعوت میں جائیں، لیکن وہ جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے وہ اگر دعوت میں بلائے تو کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ اور اس سے ملے بھی نہیں آپ، کیونکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بہن سے جب شادی ہوئی تو دوسری بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ زنا ہے، تو زنا کو کھلے عام کرنا، اس پہ شادی اور نکاح کا لیبل لگانا، یہ تو کفر ہے ایک طرح کا، تو اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں، اس سے نہ ملیں آپ، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حرام کام اس نے کیا ہوا ہے۔ جب کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بتائیں کہ بھائی یہ زنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کی برائی نہیں کی تو لوگ اور بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے پتا چلا، میں حیران ہوا، ایک صاحب نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، پاکستان میں کہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں وہ، میں نے یعنی اس کو کیا بولے آدمی انسان، تو پتہ چلا جی محترم نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، 18 لڑکیوں سے افیئر ہے ان کا، اور سب کو بیوی بنایا ہوا، نکاح کیا باقاعدہ سب سے، تو بھائی 4 سے زیادہ سے نکاح نہیں ہوتا، 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ہیں ایسے لوگ بھی کہ 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھپائی بھی ہیں انہوں نے، بتایا نہیں ہے دنیا کو، تو ایک کہیں فلانی جگہ رکھی ہے، ہو سکتا ہے 18 کے 18 کو ہی معلوم نہ ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اتنی بیوی ہیں اس کمبخت کی، تو یہ زنا ہے بھائی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے 4 سے زیادہ آپ نکاح کریں گے تو وہ کلعدم ہے، اس کی کوئی شریعت میں نکاح ہی نہیں شمار ہوگا وہ۔ اسی طرح 2 بہنوں سے نکاح کر لیا تو جب دوسری سے کیا تو وہ نکاح کلعدم ہے، حرام ہے، ہوا ہی نہیں نکاح، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں۔ محمد احمد سہارنپور سے، اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا سارا خرچہ اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہو تو کیا بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ 100% ملے گا۔ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیٹی ہو، سارا خرچہ بھائیوں نے اٹھایا، تو ایک ہی بیٹی تھی تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ یا میرا خیال ہے والد کے بھائیوں نے اٹھایا ہو، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی چچاؤں نے اٹھایا، تو خرچہ شادی پہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا وراثت بہرحال ملتی ہے۔ تو ایک ہی بیٹی اگر تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی، باقی سارا والد صاحب کے والدین اور بھائی بہنوں میں جائے گا، اور اگر والدین نہیں تھے تو صرف بھائی بہنوں میں جائے گا۔ محمد احمد سہارنپور سے، اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا چاہیے تو ہو گیا، اچھا اگر بیٹی کے ساتھ بھائی بھی تھے تو پھر بیٹی کو بھائیوں کی نسبت آدھا ملے گا، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کی شادی پہ جتنا بھی خرچہ کیا ہو وراثت میں اس کا حصہ کم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، وراثت بہرحال پوری دینی پڑتی ہے۔ ایک شخص کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیوی بھی زندہ ہے، ماشاءاللہ بیوی زندہ ہے بھائی، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بہن بڑی 3 عدد شادی شدہ ہیں جن میں 2 بہنیں بیوہ ہیں، 2 بہنیں بیوہ ہیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی، ساتھ رہتی ہے، بھائی شادی شدہ ہے لیکن بے روزگار ہے، اس کی وراثت میں 1 عدد گھر ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بھائی صاحب جو سوال تھا وہ تو اتنا سا تھا کہ بھائی کی وراثت میں گھر ہے، وہ تقسیم کیسے ہوگی؟ آپ نے پوری بیوہ ہیں، شادی ہو گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ، تو وراثت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، بیوہ ہو گئی ہو یا بیوہ نہیں ہوئی ہوں، اپنے میاں کو رنڈوا کر دیا انہوں نے یا جو بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی شادی شدہ ہے لیکن بے روزگار ہے، بھائی کی وراثت میں 1 گھر ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب بھائی کی وراثت میں گھر ہے یا ان بچیوں کے ماں باپ کی وراثت میں گھر ہے؟ تو یہ بھی آپ کا سوال ذرا مبہم ہے، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے، ماں باپ کی وراثت میں 1 گھر ہے اور 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا سوال ہے میرا خیال ہے، تو 4 بیٹیوں کو 2/3 وراثت ملتی ہے، یعنی 66.66% ان 4 بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، باقی جتنا بھی ہے وہ پھر دیگر وارثوں میں جائے گا۔ اگر آپ ان کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتا سکتا ہوں پھر کس وارث کو کتنا ملے گا۔ اگر کسی کی اولاد میں 1 بیٹی ہو اکلوتی تو اس کو آدھی وراثت ملتی ہے، 1 سے زیادہ ہوں، صرف بیٹیاں بیٹا نہ ہو، 1 سے زیادہ ہوں تو 66.66% ملتا ہے ان کو، ان میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ کیا ہم جنت البقیع کی مٹی اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ شادی کے لیے اسلام میں کیا عمر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کا حکم دیا ہے، بالغ کا مطلب جب نائٹ فال ہو جائے کسی شخص کو، اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو 15 سال میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں 13 سے 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں یہ بات جب کہوں گا تو ایک دم سیکولر لبرل طبقہ چیخ اٹھے گا، ہاں یہ دیکھو اتنی سی عمر میں یہ لوگ شادیوں کی ترغیبیں دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں، وہ جو کہتے ہیں ان کے سامنے دم ہلاتے ہیں۔ امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں 16 سال میں لڑکی کو شادی کی اجازت دی گئی ہے، اسلام نے تھوڑا سا اور پیچھے لے آئے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے بھائی جب اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے سمجھو وہ لڑکی بن گئی ہے، اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہو تو کھانے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر بلوغت کے وقت شروع ہو جاتی ہے، جو 15 سال یا 14 سال عمر ہے نا، اس میں شروع ہو جاتی ہے نوجوانی کی عمر۔ تو آپ نے نوجوانوں کو خطاب کیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 14-15 سال میں آپ کے پاس روکڑا ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا آپ کو، ابا بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے پھر کمانے کی فکر کرے گا، اسٹیبل ہو جائے گا تو ہی کرے گا۔ میرے پاس آ کے پھر نوجوان تنگ کرتے ہیں، میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، میری شادی کرا دیں، ابا کر نہیں رہے، تو میں کہتا ہوں بھائی ابا کا کام تھا تمہیں پال پوس کے بڑا کر دینا، ابا کے ذمہ شادی کا خرچہ اٹھانا ابا کے ذمہ نہیں ہے، وہ تم اخبل طریقے سے کرو۔ کہتے کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی میری ہڈی نہیں ہے، کیسے کریں؟ آپ کماؤ، اگر آپ کے پاس کہتے ہیں پھر ہم جب کمائیں گے تو پھر تو ہم 20 سال کے ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، پھر 20 سال میں کر لینا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں استطاعت ہے وہ کرے، جب نہیں ہے تو صبر کرے گا اور کیا کرے گا۔